السلام علیکم۔ ہر چھوٹے بڑے ذی شعور آدمی نو اس دے متعلق معلوم ہے کہ جو بھی انسان دنیا دے اتے آیا ہے وہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا بلکہ اتھوں ونجن واسطے آیا ہے۔ البتہ خوش نصیب انسان وہ ہوندا ہے کہ جس دی زندگی دے اندر اللہ رب العزت نے اس نو مواقع نصیب فرمائے کہ رب تعالی دے نال تعلق قائم کرن واسطے اور اپنی آخرت سنوارن واسطے، مگر اس موقع نو اس بندے نے غنیمت نہ سمجھیا۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس طریقے نال بیان سندا ہے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا، منو ان اس دے مطابق وہ بندہ اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دیندا ہے، تو گویا کہ این سمجھے کہ کامیاب انسان ہے ہی وہی جس نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اس طرز نال اس دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی کوشش فرمائی۔ تو میرے بھائیو، ساڑی اس زندگی دے اندر رب تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اللہ پاک نے لے آندا ہے۔ رمضان ہے رمز کولو، اس دا معنی ہوندا ہے جلا دے بنا۔ انہیں سمجھو کہ اساں تساں مسلمانہ دے اے گناہوانو جلاون واسطے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ٹوریا تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مقدس دے اتے اللہ پاک نے مکمل اور اکمل فرما دیتا۔ تو یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ کسے امت نو بھی انج نصیب نہیں ہویا جی میں دا اللہ پاک نے امت محمد الرسول اللہ نو نصیب فرما دیتا۔ ساری دنیا دے عالم کٹھے ہو کے جی اگر ایدیاں فضیلتاں بیان کرنیاں شروع کر دے ون، ہر عالم دین اپنی زندگی کھپا کھپا کے مر سکتا ہے، مگر اس دی فضیلت کدے مکن وچ اس نو یار چلا تھوڑا جانا کھول سپیکر دی آواز، اسے میں تھوڑا جا بیان کرنے اتنا لمبا ٹائم نہیں ضائع کر دے۔ توجہ ہے تھوڑی میری زبان سمجھ آ رہی ہے تھوڑا 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 نال بول دے رہا ہوں نا یار تو سم۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ بھئی انج دا مہینہ اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ نو نصیب فرمایا کہ ایو جیاں مہینہ این کر کے کسے امت نو بھی اور کسے نبی نو بھی نصیب نہیں ہویا۔ ایک ایسی چیز ہے کہ تساں پورا قرآن پاک پڑھ دے ہو سو، کچھ لوگ وچوں تواڈے وچ ایسے بھی ان جڑے ترجمے نال بھی پڑھ دے ہو سن، کافی ساری اپنی زندگیاں بھی تساں کھپائی بیٹھے ہو، تواڈے وچ بزرگ بھی بیٹھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ کتاب دیتی، صحیفے دیتے، موسیٰ کلیم نو بھی اللہ پاک نے وہ تختیاں تے کتاب دیتی، تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، مختلف طریقے نالے کتابہ اتر دیاں رہیاں، حتیٰ کہ انہاں پیغمبران دوتے بھی صحیفے اترے جنہاں نو اللہ پاک خود فرماندہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ مگر جس رات نو یا جس دن نو اللہ نے کتاب دیتی، قرآن شاہد ہے اور محمد الرسول اللہ دی احادیث شاہد ہے اس بات دے اندر کہ رب تعالیٰ نے کسے رات نو بھی مبارک نہیں آکھیا۔ واحد جدو قرآن پاک دا نزول ہوندہ پہ عرش معلہ تو تلے قرآن آندہ پہ بیت العزت وچوں، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ،
مبارک والی اور برکت والی رات وہ ہے کہ جس رات دے اندر اساں اپنے پیغمبر دوتے قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے. کسے رات نو بھی اللہ نے انج حتیٰ کہ پیغمبر بھی جمدے رہے انہاں راتاں دے اندر پیغمبر آئے بھی ہیں، پیغمبرانو نبوتاں بھی ملی ہیں، سارا کچھ ہویا ہے، مگر اللہ نے کسے رات دے بارے مبارک لفظ نہیں فرمایا. قرآن پاک دی ایک ایسی شان ہے کہ جس دے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. دوسرے مقام ہوتے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. جیڑی رات نو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نبوت نصیب فرمائی. قرآن بھی آ گیا اور محمد جوان بھی آ گیا، ماہ رمضان بھی. یہ ترے چیزاں کٹھیاں ہوئیاں تو انہاں ترے چیزاں دے کٹھے ہون دا مین مقصد خلاصہ ایو آئی جو انسان دی مغفرت ہو جاوے. انسان دی کی ہو جاوے مغفرت. میں تو قرآن اور حدیث دے نال انشاءاللہ دساں کہ جب تک انسان دی مغفرت اور معافی نہیں رب دے کاغذاں دے اندر، رب دے دربار دے اندر، اتنے تک وہ انسان کامیاب ہو کوئی نہیں. بڑے تو بڑا بھی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی کیوں نہیں، ولی بھی کیوں نہیں، چھوٹے بڑے کیوں بھی نہیں، سب جڑے ہیں تو اللہ دے دربار دے اندر معافیاں منگ دے ہیں تو اللہ پاک انہوں معاف کردہ ہے. اس واسطے میرے بھائیو اس مختصر جا وقت دے اندر اتنا سمجھو کہ اساں تساں کمزور انسان ہیں. اگر تواڈے ساڈے کولو غلطیاں اور غلطور اور گناہ نہ ہوں دے تو اللہ پاک نو اتنا بڑا سلسلہ انبیاء دا ٹورن دی ضرورت اور کتاباں بھیجن دی ضرورت نہ ہے، علماء نو گھلن دی ضرورت نہ ہے، انہاں دے وائز و نصیحت اور تقریراں دی ضرورت نہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسان نسیان کولو ایک خطا دا پتلا ہے، اے شروع کولو غلطیاں کردہ آیا ہے تے کردہ راسی، اے بھولدہ آیا ہے تے ہمیشہ واسطے بھولدہ راسی. مگر رب دے کاغذہ دے اندر کمال والا انسان ہو ہے کہ جیڑا غلطی کر کے پھر اس دے ہوتے اصرار نہیں کردہ بلکہ اپنے اللہ دے اگے معذرت کردہ ہے، مغفرت طلب کردہ ہے، بخشش مانگدہ ہے. تو اللہ فرماندہ ہے بس دل اللہ برتن تو سدھا کرندہ ویسے تو معافیاں اللہ میں آپ دیندہ ویسے. تو میرے بھائیو قرآن پاک اسے چیز دا درس دے رہے ہیں کہ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتا ہے مسلمان قوم نو کہ جدانی تواڈے اتے موت آوے تا اس حال دے اتے تواڈے اتے موت آوے کہ تساں فرما بردار ہو تا کیڑی ذات دے اللہ دے. یعنی انسان نو اپنی زندگی انج تیار کر کے رکھنی چاہیے ہے کہ اللہ پاک دا جے اگر فیصلہ آوے تو فرشتے آکھیں ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، ایتھے آ کے اس نو بہشت برین دی بشارت دے وین. انج نہ ہوئے کہ جی میں ظالمت کافرہ نال ہوندے. اللہ فرماندہ یضربون وجوہہم وادبارہم ذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم. اللہ پاک فرماندہ ہے تیرے اپنے ہتھاں دی کمائی جڑی تو بھیجی ہوئی ہے آکے جہنم دے گرزوں دے بتھاڑ تے بھی مار دین، پیچھے تے بھی مار دین. وجہ کیا بنی ہے کہ زندگی دے اندر اللہ موقع دیتے آن مگر اللہ کو لو معافی طلب. تو انہا ساریاں چیزاں دا منبع تے مرکز بان کے آیا تا صرف ایک اللہ دا قرآن بان کے آیا. ان تو آڑی توجہ مطلوب ہے تو انہوں قرآن سنائیے اللہ پاک دا. پہلا کتاب ویکھو جڑا اللہ پاک نے مسلمان قوم دے بارے کیتا ہے اور قرآن پاک دے نزول دے مقاصد کیا ہن. اے رمضان نو بھی اسے ٹائم تے لے آونا، پھر اللہ دے پیغمبر دا 40 سال دا ہو وینا، پھر اللہ دے پاک پیغمبر نو نبوت اسے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ملنا. اے جتنے بھی راز ہن سب اللہ پاک نے اسے کلام قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یار اس ایک دم منہ یا میرے در کی تھی کھلا یا پرہاں کی تھی کھلا ہے تھوڑا جن انہوں چلا میرے حساب میں ترہ میں کہنا تھوڑا کمزور ہے. یا اس دا منہ ادھے ہونا چکار
توجہ کرو اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. پہلی چیز رب تعالیٰ دا قرآن بیان پیا فرمائندا ہے جڑی مسلمانہ واسطے اہم ہے اور اشد ضرورت ہے اس پرفتن دور دے اندر. ایک کلیہ شریعت محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا ہے اگر اس دے عین مطابق جیتے اگر تساں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی اللہ فرماندا ہے مینوں اپنی ذات دی قسم ائی میرا پیغمبر اتھے دنیا دے اندر بھی عزت نصیب کرساں دن قیامت دے اندر بھی اللہ فرماندا ہے بہشت وچ داخلہ نصیب فرما دیساں. سب تو بندہ زیادہ جے اگر اوکھا ہوندا ہے تا دنیا دے اندر اپنے رزق اور اپنی عزت واسطے اللہ فرماندا ہے دو چیزاں دے اندر اساں عزت بھی رکھی ہے اور نال رزق بھی اساں دیونا ہے اور بہشت برین دے اندر بھی میں اللہ نے داخلہ نصیب فرما دیونا ہے. تا بہشت برین دے اندر بڑھن دا مطلب کہ بندہ اللہ کریم دے غضب تے قہر کھلے پولے کولو بچ کے تے اعلی مقام دے اندر اللہ انہوں جگہ نصیب فرما دے. اللہ فرماندا ہے صرف دو چیزاں دا خیال تو چکر بندہ تا ایتھے دنیا دے اندر بھی عزت نصیب کرساں دن قیامت دے بھی اللہ فرماندا ہے عزت نصیب فرما دے ساں. ایتھے اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ دے اندر کے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. لفظ اللہ کریم نے یا ایھا الناس دا بھی نہیں فرمایا تو یعنی معلوم ہی ہوندا ہے کہ اللہ پاک نو مسلمانہ دے نال اتنا پیار ہے ایماندار بندے نال اللہ پاک نو اتنا پیار ہے کیونکہ جس وقت تو حکم برداری فرما برداری جے کردہ ہے تا صرف ایک مسلمان آدمی کردہ ہے. منافق انہیں نکل گئے مشرک تے کافر بھی انہیں طرح بچوں نکل گئے پچھوں ایک مسلمان بچہ کھلائی اللہ فرماندا ہے اساں شریعت والی ذمہ داری سارے اس دے سر دے اوتے رکھ دیتی. اللہ فرماندا ہے اس نو منوں نبھاونا تیرا کام ہے تے دوواں جہاناں دے اندر عزت نصیب کرنا اللہ رحمان دا کام ہے. اور ویکھ لو اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر کے فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. اتنی میاں ریج نال جے اگر ماں بھی کسے نو ساڈ نہیں مار دی اتنی ریج نال معلم تے استاد بھی بندے نال گلا نہیں کردا جتنی محبت تے پیار نال اللہ بندے نو ساڈ مار کے آدا ہے یا ایھا الذین آمنو. او ایماندارو سب تو پہلی چیز جڑی تساں اپنے دل دے اندر لے آونی ہے اللہ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ اجر عظیم. اللہ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر سب تو پہلے جے اگر چلے تا من اتبع الذکر میرے قرآن دے پیچھے چلے تے اللہ فرماندا ہے خشی الرحمن بالغیب تے غیب دے اندر اپنے اللہ دی ذات کولو بندہ ڈرون تے اسے دو چیزاں جے اگر تیرے اندر آ گئیاں اللہ فرماندا لہم مغفرۃ و اجر کریم. مینوں اپنی ذات دی قسم ائی میرا پاک پیغمبر دنیا دے اوتے بھی عزت نصیب کرے ساں تے دن قیامت دی بھی مغفرت کر کے جنت نصیب فرما. اللہ دے وعدے کو تو کہنے اعتبار ہے. غیب دے اندر ڈرنا دا مطلب کیا ہے جس بندہ کوئی کسے بیٹھک دے اندر یا کسے لوگ چھاپ کے ان گناہ پیا کردہ ہے کہ یارو مینوں ویکھن والا کوئی نہیں مگر اللہ پاک فرماتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر.
جیڑی جگہ دے اتے بھی تو گناہ لوگ کے پیا کریں ہے ساری دنیا کو لو تعلق سکتا ہے مگر اللہ دی آنکھ کو لو تو لوگ نہیں سکتا اس واسطے اللہ نے اصول دسے ہے جیڑا بندہ میاں غیب دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر چاپنے سینے دے اندر رکھ دے غیب دے اندر ڈر در آندہ ہے کہ یارو میں اگر کوئی گناہ بھی کراں تو میری ایک ایک حالت حرکت نو سنن تے جانن والا کون ہے اتنا سارا دل دے اندر چرک اپنے ایمان نال دس جس بندے دے دل دے اندر جے اگر اللہ دا خوف آیا کھلوتا ہوئے اپنے ایمان نال دس کدیں سود نہیں کھا سکتا جے اگر اللہ دا ڈر آیا کھلوے کدے رشوت دا بازار گرم نہیں کر سکتا جے اگر اللہ دا ڈر سینے دے اندر آیا کھلوتا ہوئے کدے بدکاری آلے پاسے وہ بندہ نہیں جا سکتا انہوں پتہ ہے جو میری ایک ایک حرکت نو ویکھن والا کون ہے پہلی صفت کیا ہے کہ غیب دے اندر کہیں دے کو ڈر بنی اور پیروی کیڑی کتاب دی کرے قرآن پاک دی اس واسطے جی اگر تو اپنے مولویاں دیا من کے چل درا سے تو ہر مولوی دا اپنا وکھرا دین ہو سی ایو تو ویک چاہ آج تھیں 4 مولوی چاہ بولا انہاں کو لو پوچھو جو مسا کرن دا طریقہ کیا ہے تو 4 مولویاں دا مختلف ہو سی مسا کرن دا طریقہ انہی طرح ہر بندہ اپنا مذہب آ کے بیان کر سی اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب غیب دے اندر اپنے اللہ دی ذات دا ڈر تے بندہ اپنے سینے دے اندر رکھ تے میرے اسے قرآن دے پیچھے چل دا رہو میرا قرآن جی میں تینو آدھا وننے مننا تیرا کام میں تے عزت دے ونا اللہ رحمان دا کام ہے کیویں اللہ پاک فرماندا ہے کہ جس وقت قرآن کوئی نہیں آیا میرا محمد جوان بھی نبوت تو صداقت دا دعویٰ کوئی نہیں کیتا جس وقت اس وقت اتنے حالات ان پہ کہ لوگانوں ماں دی بھی عزت دا پتہ کوئی نہیں باپ دی عزت دا بھی پتہ کوئی نہیں رشتہ دار تے اقارب دی بھی عزت دا پتہ کوئی نہیں نو تے دھی تے بیٹی تے شان تے عزت دا بھی پتہ کوئی نہیں مگر میرا قرآن آندہ گیا ہے جس وقت صحابہ کراموں نے اپنے دل دے اندر جگہ دے دے گئے تو انہاں دے متعلق اللہ کریم کے فرما دے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا وہ تو آپس دے اندر ترٹ کے نہیں رہے بلکہ انہاں آپس دے اندر بھائی چارہ قائم کر لیا قرآن دا پہلا رزلٹ کیا ہے عمل کرن دا دے نتیجہ کیا ہے کہ بندے دا اندر کیا پیدا ہو جاندہ ہے اتفاق بھائی چارہ آج ویکھ لو اساں ایک دوے نالو ترٹے ہیں تو دی وجہ کیا ہے کہ قرآن تو ہر لحاظ نال تراویاں دے اندر بھی سنایا جا رہا ہے قرآن پاک ختمہ دے اندر بھی میرے بھائیوں پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک دے حافظ بھی بنائے جا رہے ہیں سارے معاملات ہو رہے ہیں مگر قرآن نو پڑھتا کوئی نہیں پڑھ کے سنائندہ کوئی نہیں ایدہ ترجمہ کوئی نہیں سمجھائندہ ایدہ مفہوم تے مقاصد کوئی نہیں سمجھیں جس دی وجہ تو آج دنیا گمراہ ہو گئی ہے جس طریقے نال اساں آئے ہیں ساڑھے کو ایک بھائی تے تذکرہ کردہ پہ آئی کہ بھائی ایک گھر دے اندر اہل تشیعہ کہیں دی بیوی شیعہ ہے کوئی آپ شیعہ ہے کیا انہاں دا آپس دے اندر جوڑ ہو سکتا ہے نکاح ہو سکتا ہے یا بولو شاباش خود سمجھدار لوگ ہو تساں تیرا کلمہ صرف ایو کو جے لا الہ الا اللہ ہو تے انہاں دا تیرا تے اون دا کلمہ بھی آپس ہے تیری تے اون دی نماز تیرا تے اون دا امام کاش مل دی ہے تیرا تے اون دا جنازہ تیرا تے اون دا قرآن بولو شاباش او دا نکاح پڑھن دا طریقہ ہو رہے تیرا او دا نماز جنازہ پڑھن دا طریقہ ہو رہے تیرا کلمہ ہو رہے او دا ہو رہے تیری اذان ہو رہے او دی اذان تو اپنے ایمان نال ناس موڑ اتنے سارے جنہ فرق ہو میں نوتا کٹھے بندہ کیوں ہو سکتا ہے بولو شاباش ہو سی کو جوڑ جدوں ایک انسان دا آپس تو پڑھ دیں 4 تکبیرہ نماز جنازے وہ کتنے پڑھ دیں کوئی اللہ بنا سی 4 تے 5 دا کوئی جوڑ ہے
بولو شاباش. تو اس واسطے میرے بھائیو بنیادی چیز پہلے سب تو پہلے اللہ پاک دا قرآن ہے، پھر میرے محمد الرسول اللہ دی سنت ہے. اس کے مطابق جس وقت میرے بھائیو زندگی گزار سو تاں توانو ایمان دا بھی پتہ لگ سی اور کلمہ دا بھی پتہ لگ سی. آج مصیبت ہے کہ اساں مولویاں بھولے بھالے لوگاں پتہ کیا ہویا ہے؟ او یارو اساں جو اتنے بڑے پیغمبر دی امت ہیں، اساں گناہ کریے یا نیکیاں کریے، اچھائی کریے یا برائی کریے، اے سارا وعدہ گھاٹا جی اگر آمنا ہے تو محمد الرسول اللہ دے سر دے ہوتے. اساں چونکہ سونے دی امت ہیں اس وجہ تو انہوں نے سانو معاف کروا چھوڑنا ہے، اساں بہشت برین دے اندر چلے ویسوں. میرے بھائیو بات اپنے ذہن دے اندر رکھو. قرآن پاک آتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. میرے بھائیو جے کر تساں کلمہ پڑھے ہے تو اس کلمہ نو سمجھو. اس کلمہ نو سمجھاون واسطے اللہ نے 3 سپارے قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے. ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھ دے، ایک بندہ وہ ہے کہ جڑا ساری زندگی اللہ دے گھر دے نیڑے نہیں لگدا تو اپنے ایمان نال اللہ سے دوویں کدے برابر ہو سکدے ہیں. ایک بندہ روزہ رکھدا ہے دوسرا روزہ نہیں رکھدا، کیا یہ برابر ہو سکدے ہیں؟ ایک بندہ حج کردا ہے دوسرا او دے مقابلے دے اندر حج نہیں کردا، صدقہ خیرات نہیں کردا، ایک کردا ہے، کیا یہ آپس دے اندر دوویں برابر ہو سکدے ہیں؟ تے جی اگر تو آکھے نماز پڑھن والا بھی بہشت برین دے اندر اور نماز نہ پڑھن والا بھی بہشت برین دے اندر، پھر اپنے ایمان نال دس جو رب دا انصاف کیڑے پاسے وئی سی؟ اللہ دا انصاف کیڑے پاسے ہو سی؟ اللہ تا اے وعدہ کیتا ہے کہ جڑے نمازی ہیں نیکیاں دے کام کردے ہیں انہاں نو اساں بہشت برین دے اندر داخلہ نصیب فرماونا ہے. جڑے بندے نماز نہیں پڑھدے انہاں نو تا پیغمبر اپنی زندگی دے اندر آتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے بھی ایک نماز چھوڑ دیتی تو وہ بالکل کافر ہے. تو جدوں اتنے الفاظ بول دیتے کیا اے نماز پڑھن والا اور نہ پڑھن والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تا اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور مجرم تے مسلم کدے آپس ہی برابر ہو سکتے نہیں. اس واسطے قرآن پاک نو اللہ نے ماہ رمضان دے اندر تا ایدہ نزول فرمایا ہے تاکہ دنیا نو ایدے مسائل دا اور فضائل دا پتہ لگے. پڑھتے ہو بنجن تے انہاں دی مغفرت دا اعلان میں اللہ خود کردہ جاؤں. تو یہ مہینہ ساڑی صرف آیا اس واسطے کہ تاکہ مغفرت ہو جاوے. جی اگر مغفرت نہ ہوئی، اگر دنیا دے اتے بخشش نہ ہوئی تو سوال ہی پیدا نہیں کدے بھی بہشت برین دے اندر داخلہ نصیب نہیں ہو سکتا. ہر آمن والا پیغمبر جی اللہ کو لو منگ دے تو صرف ایک مغفرت طلب کر دے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر دی بڑی فضیلت ہے. اتنی فضیلت بیان فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے. اما صاحبہ نو شوق لگ گیا کہ یا رسول اللہ اگر او مینوں لیلۃ القدر نصیب ہو جاوے جڑی وہ چمکار والی رات ہوندی ہے تے جینوں ہی نصیب ہوے تے جی ہو جئی دعا منگے تے اللہ او دی دعا اسے لے قبول کر لیندا ہے. تے یا رسول اللہ میں اللہ کولوں کیڑی چیز منگا؟ تو اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ تو آکھے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو عنی. اللہ کولوں منگے تا معافی منگے. تو معلوم ہوندہ ہے کہ اگر دنیا دی کئی شے منگسو تو اتھائی رہ وئی سی، جدہ مغفرت تے معافی طلب کرے سو تو دوواں جہانہ دیاں خوشیاں اللہ پاک نصیب فرما دے سی. جدوں اللہ معاف کر دیتا تو سمجھو سودا وارج ہے کہ نہیں؟ جی اگر وہ معاف نہ کرے تو ول کے بن سی. دیکھو پیغمبر ادھی رات نو اٹھی کے اللہ دے دربار چاہتا ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک. اے میرا اللہ پاکا میں جو انسان ہویا اگر میرے کو بھی کوئی لہم و چنڈو کوئی غلطی ہو بنے تو میں ہاتھ بند کے جوڑ کے تیرے درباری دعا کھلا مگدا کہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک. مدد بھی تیرے کو طلب کرے سا، جے کوئی ہو بنے تو معافی بھی کہندے کو منگسا. منگدا پیغمبر کھلا ہے مگر نمونہ تے اسوہ حسنہ بندا پہ امت واسطے. یعنی پیغمبر دسنا ہی چاہتا ہے کہ جدانی منگڑا ہے تا کہیں دے کولو منگڑا ہے، اللہ کولو منگڑا ہے. باقی گناہ تے انسان کو لو ہوندے راندن، بڑے تو بڑے بھی گناہ ہوندن. جیڑا مالک 99 تے 100 قتل کرنے والے نو معاف کر دیندہ ہے، کیا امت محمد الرسول دے بندے نو معاف نہ کرے سی؟ اللہ دا وعدہ ہے. اللہ فرماندہ ہے 50 سال گناہ کیتے نہیں، 100 سال گناہ کیتے نہیں، بس میرا ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے یا ویسے تینو زندگی دے اندر موقع مل گیا ہے، صدق کے نیت نال شرمندہ ہو جا اپنے گناہ دے ہوتے. اللہ نو
آکھ اللہ پچھلے دیر تو نہ ویک اگا میں وعدہ پہ کرنا جو میں اندہ گناہاں دے نیڑے نہ لگ سا ایو صدق کے نیت نال وعدہ تو چکر مغفرت اللہ فرما دے ورنہ میرے بھائیوں ایک وقت ذہن دے اندر رکھو کہ جدوں وہ وقت آونا ہے کہ تو اپنے حق دے اندر بھی استغفار نہیں کر سکنی اس وقت مولوی اتو آسن پیر آسن تیرے نال دے لگ دے لاڑے سارے آسن اس وقت وہ تیرے واسطے کھلے منگ دے آسن کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا یا اللہ پاک اس نے معاف کر دے تو اس وقت دے آمن کو لو پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لے اللہ کو لو معافیہ مانگ لے مغفرت طلب کر اللہ فرماندہ ایک خصوصی پیکج تینوں ملے اسے رمضان المبارک دا اس دے اندر ایک مزدوری کرن والے نو لکھاں اللہ نصیب فرما دیندہ ہے تو میرے بھائیو عبادت ریاضت اس دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگو آج وہ دور نہیں رہا کہ جڑے دور دے اندر اساں ودے ہیں نہ ساڈی نماز ہے نہ ساڈا روزہ پورا ہے نہ ساڈیاں تراویحاں دنیا دی چہل پہلے زندگی دا کیڑا پتہ ہے کہ کسے موڑ دے اوتے بھی آ کے کیا ہو جاوے مک جاوے تاں اللہ دا قرآن ادا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون او جدانی تواڈے اوتے موت آوے تا اس حال دے اندر آوے کہ تساں کی ہوو اللہ اللہ توجہ تھکے تا نہیں بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت تخت شاہی دے اندر بیٹھن پتہ لگے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہ یارو میرے پیو دادے نو بھی موت نہیں چھوڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی نہیں چھوڑیا اب یعقوب نو بھی موت نے نہیں چھوڑیا جدوں اپنا نمبر آیا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دا خان وحدہ نبوت نال تعلق رکھن والا اللہ دا پاک پیغمبر خود بھی اللہ دا پاک پیغمبر ہے جڑے ویلے ویکھ دے کہ یارو میرے ہوتے بھی وقت آ جاونا ہے اللہ کریم دے دربار دے اندر عرض کناؤں دن تے دعا کر دن اللہ دے دربار دے اندر اللہ کریم نو حضرت یوسف علیہ السلام کیا دن توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین کہ اے میرا اللہ سائیاں جس وقت میرے ہوتے موت آوے جس وقت میرے ہوتے قضا دا فیصلہ آوے توفنی مسلمان تو اس وقت میں تیرا فرما بردار ہوا حالانکہ پیغمبر تا اول نمبر دا فرما بردار ہوں دے مگر ان دے باوجود بھی پیغمبر دعا کھلا کریں دے اللہ پاک لو اللہ نے ہزارہ سال پہلے اس نو چاہ کے قرآن بنا کے اپنے محمد الرسول اللہ دے ہوتے نازل فرما دیتا ہے تاکہ امت دے گناہگاراں نو پتہ لگ ونے جتا پیغمبر کھلے معافی مانگ دین جتا پیغمبر فرما برداری دا اعلان کھلے کریں دین اتھا تو میں امت دے بندے کیڑی چیز ہے یہ وجہ ہے کہ جدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے وقت آیا ہے اللہ فرما دا اذ حضر یعقوب الموت تے جدا میرے یعقوب پیغمبر دے ہوتے موت دا نمبر آیا ہے وہ بھی اپنے پتران وعدہ پہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون اس حال دے اندر تواڈے ہوتے موت آوے کہ تساں مسلمان ہو حالانکہ پیغمبر دی اولاد پیغمبر دے پتر انہاں نو شریعت مسئلہ سمجھا رہی ہے کہ لوگو متا تساں کو جو اساں پیغمبر دی اولاد ہے اساں پیغمبر نال تعلق رکھن والے اس دی نسل تے وصل تے لڑی دے وچ ہے جے اگر ہر کوئی بچکی سی تو اپنے عملاں دے سر دے ہوتے بچکی سی ورنہ کوئی بندہ کسے نو معاف کر سکدا بولو شاباش دنیا دے اندر حالات ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دے سارے بھائی نے سامنے رل کے اگوا کے کھلوں دے تے حضرت یوسف نوادن قالوا انک لانت یوسف کیا تو یوسف ہے انہاں فرمایا ہاں میں یوسف ہاں تے اے میرا بھرا بن یمین جس وقت بھرا مانو پتہ لگدا ہے بھرا انہیں تلے منہ کیتے کھلین حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں اپنے بھائیاں نو آکھیا کہ یارو لا تسریب علیکم اليوم آجو توانو آجو دے دن کوئی ملامت نہیں توانو نظرہ تلے کرن دی ضرورت کوئی نہیں میں سارا کچھ میں توانو معاف کر دیتا ہے مگر یغفر اللہ لکم انشاءاللہ میرا اللہ بھی توانو معاف کر دے
یعنی وقت دا پیغمبر بھی کسی نو معافی دے سکدا، اپنا ذاتی حق تا معاف کیتے مگر جتھا اللہ دا حق ہے اتھا پیغمبر بھی معافی دے سکدا نہیں۔ اتھو جلے ہٹ کے آئے تے ابے یعقوب کولو بھی آ کے جس وقت معافی مانگدے تا ابا یعقوب بھی ایو آدا ہے ساستغفرو ان قریب تواڈے واسطے میں اپنے اللہ کولو دعا مانگساں۔ یعنی ڈائریکٹ پیغمبر بھی کسی نو معافی نہیں دے سکدا۔ جے اگر میرے بھائیوں کسی بشکیونا تا اپنے عملاں دے سر تے اپنے کردار اور اپنی سونی سیرت دے سر دے ہوتے، ورنہ کوئی کسی نو بچاون دی طاقت رکھ سکدا نہیں ہے۔ اس واسطے جویں ہر بندہ کلا آیا ہے انہیں جے اگر اللہ دے دربار وچ پیش ہو سی تو انہیں کلا ہو سی، او دے نال کوئی حمایتی کوئی گل سمجھ آ گئی ہے۔ ہن اگے تھوڑا جہا توجہ کرو، جڑی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے بھی قرآن جو آیا ہے تو اے دے نال کی ہویا، بس اے 10 کی وقت انشاءاللہ تھوڑی جان چھوڑ دے پائے۔ ایک باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھو نا، صلی اللہ تو سو جڑے کئی کہ میرے بھرا بیٹھے ہو نا مٹھائی سٹھائی والے، گھبراونا نہیں، سارا انہاں دوہے چیزاں دا انتظام کیتا ہوئے۔ اے ویکھ لو تساں اتھوں تجربہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے قرآن سنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے ہیں۔ تساں عام چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں پڑھ دے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے داند مبارک کے ہو گئے ہیں ہوئے نا، تو پہلے 40 سال تو انہاں دے وچ رہے نہیں، انہاں کچھ نہیں آکھیا۔ جے کاور بنی ہے تو صرف کیڑی کتاب نال بنی ہے؟ سارے بولو شاباش، ایتھوں آواز کٹو قرآن دی، کیڑی کتاب نال؟ قرآن نال۔ اور میں تھانوں آکھدا پیاں کہ میرے بھائیو جتنا تواڈے گھراں دے اندر اگر یہ چیز رہ جو سی، جادو ہے، ٹونا ہے، تویزات ہیں، کوئی مولوی تھانوں ڈراندا ہے کہ میں تویز کر کے تیری چھپری نو اگ لا دے ساں، میں تویز کر کے تیری منج دے تھن ختم کر دے ساں فلاں فلاں، اللہ دی ذات دی قسم خدا دے گھر دے اندر بیٹھ کے دعوے نال گل کر رہا، خدا دی قسم جے قرآن نال تہاڈا تعلق بن ونجے، ساری دنیا دے پیر تے مولوی کٹھے تھی کہ آ ونجن، سارے بیک وقت تیرے تے پھوکا مارے، او سارے نو تا اللہ ختم کر سکتا ہے مگر اپنے مسلمان دی اللہ بےزتی برداشت نہیں کرے گا۔ ہر مرض دا جے اگر علاج بنایا تو قرآن بنایا ہے، تو خود تجربہ نہیں کرتا انہاں مولویاں دا کہ جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاوے تو انہاں نو تکلیف ہو دیئے، تے جے اگر پرچی لکھن دا معاملہ بنیا تو اسے قرآن دی لکھ دے کہ نہیں لکھ دا؟ بولو شاباش۔ تو ویک تجربہ کر مسلمان آدمی، تیرے گھر دے اندر 7 قرآن پہن، 10 قرآن تیرے گھر دے اندر پہن، مکمل اللہ دا قرآن پہ ہے، جدہ مکمل قرآن تیرے گھر پہ تینوں شفا نہیں ملی، تے ایک مولوی پرچی چ لکھی ہے تو سارا ادو تو اعتبار کی تھی کھلا ہے۔ عقل کر، جدہ سالم قرآن نال تیرے گھر وچ برکت نہیں آئی تو مولوی دی پرچی نال بھی برکت آ سکدی نہیں، دودھ پوتر دے اندر اضافہ نہیں آ سکدا۔ اللہ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، میرا پیغمبر مینوں اپنی ذات دی قسم ہے جدانی نعمت آسن تو کدو آسن؟ بولو شاباش، کدو آسن؟ دودھ پوتر والی نعمت کون دیون والا؟ اللہ فرماتا ہے جدہ نعمتاں بھی میریاں ہیں تو شکریہ بھی ادا کرتا کیڑی ذات دا، پھر پھول دھاگا بھی کرتا کیڑی ذات دا۔ مولویاں کولو پرچیاں جے لکھوئی سے تک دنیا دے اوتے ذلیل ہو کے مرسے، جداں نعمتاں دیون والا میں ہاں تے نعمتاں لون والا بھی میں۔ مثلا ایک مولوی دعویٰ کردا ہے کہ یار آج کل لوگ جڑے نا موٹر سائیکلاں نال تویز بدھی ودن جڑے یار پیٹرول کم ہو سی، بھئی تیرے پیر وچ اتنی کشمت نہیں جو تویز دیوے تے اکا موٹر سائیکل ہی بندہ پیٹرول ہی نہ پواوے، پھر تو سامان بھی سائے۔ بولو نا شاباش۔ رب دا قانون ہے کہ جانور آپس دے اندر میل ملاپ کریں تو تاں وچوں کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، رب دا قانون ہے نا۔ تو اپنے مولوی نو آکھ اگر تیرے اندر کشوت ہے، تیرا تویز ایک ہکینڈ ہے اگر، تو جس جانور دے نیڑے نر نہیں لگا اسی جو کوئی بچہ پیدا کر کے دکھا۔ بولو شاباش۔ اے جو ہسپتال بھرے پین جڑیاں ساڑیاں ماواں بہنوں نو اللہ پاک اولاد نہیں دیتی، تو کیوں نہیں دے سکتا انہاں نو؟ اور دیکھو ساڑی انہا عقل مار لئیے کہ میں حیران ہاں۔ پھر دیکھو مزے دی بات، جیڑا بندہ مشکل کو شاہ بنیا بیٹھا ہے او دی جیب اپنی خالی ہے، او دی جیب اپنی، جیڑا غریب ساری دیہار اٹھا تھپ تھپ کے گیا ہے، مزدوری کر کے گیا ہے، انہوں آدھا ہے 5000 دا کے دے ساں۔ بولو شاباش، 5000 دا تویز دے ساں تاں تیری ڈھگی مل سی فلاں فلاں معاملات جو بھی تویز ہوئے، جن دی اپنی جیب خالی ہے، تیرا مشکل کشا کی میں بڑھیا بیٹھا ہے۔
او خدا دیاں کتنیاں نعمتاں کھانا ہے، رب بھی تیرے کو منگے بھی پہلے ٹیکس دے تا تاں 800 دا تویز دے کہ آکھنا بھی روزہ تینوں نہ لگ سی۔ اب بڑا کوئی خدا دا خوف کرو کہ تونوں اپنے مالک دے ہوتے مڈو اعتبار جمعی ہی نہیں۔ اگر اللہ دے ہوتے اعتبار ہوندہ تا بندہ اس پرچی دی اعتبار کرے پھر اعتبار سارا کہنے ہوتے بڑھ دے قرآن پاک دے ہوتے توجہ ہے سارے ہیں دی وات دیکھ اس مولوی دے حالات جلے جانوراں کو منہ خور آیا کھڑوے قرآن کو اتو تلوٹا پہندے نمی کوڑی گھارج پر نیج کی آئی ہے تو اتو کے ہوندہ ہے تو معلوم ہوندہ ہے مولوی سمجھ دے نا بھئی ایسے کئی تاثیر ہے تو اتو تلوٹا پہندہ کھالا ہے نا تو جلے پڑھ کے سنیں دے موڑے نو کیوں تکلیف ہے میرے بھائیو جڑا تیرے بوجھے دا محتاج ہے او کدے مشکل خوشاک نہیں ہو سکتا ساڑیاں زنانیاں خدا دی قسم آج یہ سدھیاں ہو ونجن نہ ساڑیاں زنانیاں یہ اکثر یہ مرض عورتانوں ہوں دی ایک جو آکے دس ہے نا بھی میرا پوتر روندہ آئی تے میں فلانے کو تویز گھدے تے وہ روندہ ہی نہیں تو انہوں پتہ ہے بچے کیوں روندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہا بچیاں شیطان کدی کدی آکے چھیڑ دے بچے ڈر جاندیں تے روندیں تے حال کھد دیں او مڑ لگیاں گئیاں کرمالیاں تویز لے آئیاں او مڑ جنات یا شیاطین کئی دہاڑے بچے نو چھیڑنا چھڑ گئے انہاں اے سمجھا بھئی یہ تویز ایک ہکین ہے تویز کیا ہے ایک ہکین ہے بادشاہ مولوی عورت کام کیتا ہے او مڑ اگلی نو ان پبلک سٹی ہوندی گئے او مولوی مشہور ہو گیا کہ فلاں ہو گیا میرے بھائیو ایسی کوئی بات نہیں گھر دے اندر جڑی اللہ دے پیغمبر فرمایا جتھا جنات دا یا ایو جائے کوئی معاملات ہوئے سورت بقرہ کسرت نال پڑھی کرو اللہ انہاں دا نام و نشانی دنیا تو ختم فرما دے سے انہیں مولوے کو لوٹی من رکھے گھر جو پہ ہے آپ پڑھو اپنے دھیاں نو آکو اپنے نوان نو آکو گھارج پڑھو اپنی اولاد نو پڑھاؤ اللہ دی قسم جدہ ایدی تعلیم شروع ہو گئی ایو جا چیزاں قدیں میں توارے نیڑے لگ سکتی ہاں آؤ ایدہ ہون رزلٹ چیک کریے ابھی اللہ قرآن پاکی دسیا کہ تھک دیتا نہیں بیٹھ کیونکہ سپیکر میرے حساب میں چل دا کونے تو میں اپنے آپ انشاءاللہ اسٹارٹ ہونے اللہ دی توفیق نال اچھا جناب اللہ کریم فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میرے در توجہ کرے سور اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے دے سارے چمبڑ بنیو اللہ دیس مضبوط رسی قرآن پاک والے نو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اس دے اندر تفرقہ نہ پاؤ اپنیاں جماعتاں نہ بناؤ بلکہ اللہ فرماندا ہے بریلوی تے او بندی سڑی جان نالوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں اللہ دی قرآن والی رسی نو مضبوطی نال پکڑنا توڑا کام ہے پھر اس دا نتیجہ کے نکلنا ہے اللہ کریم صحابہ اکرام دے متعلق مسئلہ پہ بیان کریں دے تے امت نو اللہ سبق پہ دیں دے اللہ کریم نے فرمایا وَذُكُرُوا میری اس نعمت نو یاد کرو علیکم اذ کنتم آدان اللہ فرماندا ہے جنہ تسا ایک دوجے دے دشمن ہے میری نعمت نو کیا کرو یاد کرو جدہ تساں ایک دوجے دے دشمن ہے صدیاں دیاں توڑیاں دشمنیاں چل دیاں پیان توڑے غصیاں دے پیان ایک دوجے دے خاندان قتل پیوں دیان کسے نو بھی کسے دی عزت احترام دا پتہ کوئی نہیں مگر اللہ کریم فرماندا ہے پھر کیا ہویا جس وقت میرے پاک پیغمبر محمد نے توڑے اتے قرآن دی پڑھائی کی تھی میرے محمد دی سنت در رنگ توڑے اتے چڑھیا نتیجہ کے نکل دے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خَوَانًا تُسا آپس دے اندر بھائی بن گئے توڑیاں میں اللہ این دیاں محبتاں قائم کر دیتیاں کہ دن قیامت تا سکتے مگر توڑی محبت ترٹانے چ نہیں آ سکتی دنیا دا سب تو بڑا سات پشتیا حرام دا بندہ ہوئے جڑا صحابہ اکرام دے بارے آکھے جو آپس دے اندر لڑ دے رہے اللہ دا قرآن اپنے ایمان نسو قیامت تک آیا کہ نہیں آیا
بولو شاباش. قیامت تک واسطے اللہ نے قانون والی کتاب بنائی ہے کہ نہیں؟ اس دے اندر اللہ کریم کے فرماتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری اس نعمت نو یاد کرو جڑی میں تواڈے اوتے کیتی. کیڑی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس وقت تساں ایک دوجے دے دشمن آئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں تواڈے اوتے اتنی بڑی نعمت کی تھی جو تساں آپس دے اندر کے ہو گئے. ہن صحابہ کرام میں جنگاں ہو سکتی ہیں؟ بولو شاباش. تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا دے سارے مولوی جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر رب دا قرآن کدے جھوٹا ہو سکتا نہیں. دنیا دا جڑا آپس دے اندر اتفاق ہے، انچ سمجھو کہ خدا دی سب تو بڑی میرے بھائیوں یہ نعمت ہے کہ اللہ پاک فرماندا کہ تواڈے دل آپس دے اندر جڑ گئے. کیا قرآن دی آیت اسے وقت تک ہے یا قیامت تک؟ تو قیامت تک پھر صحابی آپس سے لڑ سکتا. کوئی مت کے آکھے کہ یار بھائی انہوں نے منافقہ لڑائے. کون آدھیں؟ کہیں لڑائے؟ انہوں نے سورت حجرات چلا دس نہیں چھوڑیا صحابہ کرام کو جڑے نبی کو آپ تفسیر بیٹھے پڑھ دیں کہ جدنی کوئی فاسق فاجر تو انو آکے کوئی خبر دے تو فتح بجن ہو دی کے کر لئی کرو. شابس بولو. پہلی غلط ہے کہ مسلمان آدمی غلط خبرہ اڑیندہ ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں جاکم فاسقون، جدنی آکے خبرہ غلط اڑیندہ تو کون اڑیندہ ہے؟ منافق فاسق آدمی اڑیندہ ہے. تو اللہ فرمایا فتح بجن ہو دی کے کر لمنی نے. تاکہ کیا صحابہ کرام تاکہ کونے کی تھی؟ انہیں سامنے قرآن کوئی نہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بیٹھ کے پڑھے ہے. اس واسطے دنیا ساری لڑ کے مر سکتی ہے، جنہ دے ایمان دی اور جنہ دی فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دی شہادت اللہ دے دے وہ کدے آپ سے لڑ نہیں سکتے. جیڑا ہی بولے سی تو وہ جھوٹ ہی بولے سی، وہ دے اندر صداقت کوئی نہ ہو سی. جو رب دا قرآن اس گل ہوتے شو گواہ ہے. پھر اگلی گل ہے دوسرا احسان جڑا اللہ کریم فرماندا ہے میں ان کیتا تھوڑے ہوتے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تُساں بالکل جہنم دے کنارے دے ہوتے گئے کھلے آئے، اس دے بالکل گڑے دے ہوتے تُساں گئے کھلے آن قریب ڈھاونا لے آئے. مگر اللہ فرماندا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں اللہ کریم نے توانوں کے کر لے آئے. بولو شاباش. میں اللہ کریم نے توانوں بچا لیا ہے. جڑا اجاں تونی بھی آکھے کہ یار صحابہ کرام ایک دو بندے بچے آن باقی سارے معاذ اللہ اپنے راستے تو اٹھ گئے. اللہ تمام صحابہ کرام دے متعلق بیان پہ کریں ہے کہ جدہ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے، انہاں قرآن نو قبول کیتا ہے، میرے محمد دی جوان دی سنت نو نہ قبول کیتا ہے. اندہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اللہ نے اتفاق پیدا کر دیتا ہے. آج جے اگر ساڑھے گھر دے اندر نحوسا تے بیٹا اپنے باپ نال نہیں بولیں دا، بیٹی اپنی ماں نال نہیں بولیں دی، عزیز و اقارب تے رشتہ دارہ دے اندر لڑائیاں تے فساد ہیں. ماں دیئے جو میرے ہوتے فلانے جادو تے ٹونا کیتا ہے، بھائی آدھے میرے ہوتے فلانے جادو تے ٹونا کیتا ہے، میاں آدھے میرے ہوتے میری بیوی تویز تے جادو ٹونا کیتا ہے، بیوی آدھے میرے گھر والے میرے ہوتے جادو تے ٹونا کیتا ہے. ساری دی ساری خرافات تے بکواسات اے ساریاں دنیا دین پیاں. اللہ فرماندا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن پاک والی رسی نو مضبوطی نال پکڑنا تے چمڑنا تیرا کام ہے. اللہ فرماندا ہے اتفاق پیدا کرنا اللہ رحمان دا کام ہے. اے جتنیاں بھی نہ اتفاقیاں پیدا پیاں دیئن اے اللہ پاک دے کار تے غضب نو دعوت دیون والی گل ہے. جو دا مطلب ہے جو ساڈا قرآن نال تعلق، ساڈا قرآن نال تعلق ہو. اللہ اللہ. اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرے پاک پیغمبر ساری دنیا دے اوتے اندھیرا چھایا پہ آئی، حتیٰ کہ انجدہ اندھیرا آئی جو کسے نو بیٹی دیوی عزت دا پتہ سور. بس ہون میرے لفظاں در توجہ کرو، میں ان تقریر مقام والا توجہ ہے نا سارے دی. آخری گل میں تینوں یہ دسن لگا، استاد صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ دم کروانے والے بینگن سوئیاں انڈے وغیرہ دم کرواتے ہیں. یار ہوں دیکھو نا جڑا ہے نا سوئیاں دے متعلق یا انڈے اے ہوندے جادو. کڑی چیز ہوندی ہے؟ انہاں تو جادو کر دیں لوگ.
مطلب کوئی محبوب والا، کوئی عشق والا، کوئی مشوقی والا، کسی نو تکلیف دیونا، کسی نو فلاں کرنا. جس بندے دا انہاں چیزاں دے اوتے ایمان ہوندا ہے اس نو تو شیطان تکلیف دیندا ہی دیندا ہے. جس دا اے دے اوتے نہیں یقین ہوندا او کدی بھی انہاں نو او ذرہ تے تکلیف دے سکدے نہیں. تساں خود سوچو عمران خان کول پیسہ تھوڑا ہے، راجس ہے نا. اللہ دے بندیوں ہوں عمران خان نو پتہ کوئی نہیں بھی کتنے مولوی پین تھے تے میں کہیں سارے ایک نو نہیں 8-10 پیراں نو سڈا کے تے انہاں دے کولو کوئی انڈے شنڈے پڑھواواں تے کوئی سوئیاں شوئیاں تے کوئی بیگن تے دم کراواں فلاں فلاں تے میں جہل جو مینوں ریائی مل ونجے ہو سکدا ہے؟ کیوں بیٹھا ہے اندر؟ بولو شاباش. وہ اندر قید وچ کیوں بیٹھا ہے؟ انہی طرح دنیا دا جتنے بھی وڈیرے ہیں اگر انہاں تویزاں دے اندر یا جادو ٹونے دے اندر یا انہاں دے اندر کئی حقیقت ہوندی میرے بھائیو صرف انہاں چیزاں دا اثر انہاں لوگاں دے ہوتے ہوندے جڑے جھوٹے تے قذاب ہوئے. جڑا سچا آدمی اللہ دی ذات دی قسم ہے تے کدی انہاں چیزاں دا اثر ہو سکدا نہیں. تے قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ تو دنیا رل کے آونے اس سچے دوتے کوئی بھی اثر انداز ہو سکدا. صرف اثر انہاں لوگاں دوتے ہو سی جڑے جھوٹے تھے اور قذب من کل افاقن اسیم. او جڑے شیطان ہوندے شیطاناں دی مندن انہاں دی پیروی کر دیں اس واسطے انہاں دوتے انہاں چیزاں دا اثر ہوندا ہے. مگر مسلمان اور موحد آدمی دوتے انہاں چیزاں دا اثر نہیں ہوندا. جی ہوندا تا دنیا دوتے کوئی کسے نو اج راہن نہ دیندا. تساں ویکھدے نے کہ ہر جگہ دوتے مختلف قسم دے نہ پیراں تے فقیراں دے بورڈ لگے کھلے موت تے حیاتی دا بورڈ پور پیر کیوں نہیں لیندے؟ یہ تو دعویٰ کرنا چاہیے تھا نا. تو اس واسطے اللہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ تواڈی موت اور حیاتی تواڈا رزق سارا کلن فی کتاب مبین اللہ دے ہاں کی ہو چکا ہے لکھا. جنہاں لکھا ہے تکلیف کیوں دے سکتا ہے؟ آسی تو تیری اپنی وجہ تو آسی ورنہ اس تو علاوہ تیرے تے کوئی تکلیف آ سکتی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ باقی رہ گیا پانی دے اوتے دم کرنا جڑے قرآن پاک دیاں صورتاں ہیں احادیث دے جڑے صحیح دعائیں ہیں الفاظ ہیں اے دم کرنا شریعت دے اندر کیا ہے؟ جائز ہے. انہیں ویسے کسی بندے نو دم کرنا یا جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارک ہے معوذتین پڑھ کے یا آیت الکرسی پھوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود دے اوتے ہاتھ پھیر دیا یہ طریقہ تو شریعت ہی ٹھیک ہے. جڑا کسی نو ضرر یا تکلیف دیون واسطے یا انہیں دے مطلب ٹونے ٹپلے کرنا اے شریعت دے اندر کیا ہے؟ او شرکی الفاظ وچ استعمال کر دیں ورنہ انہیں دم پھوکا کرنا شریعت دے اندر حرام کوئی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اگر سنو اللہ پاک فرماندہ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کواری محبت نال چپڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اسان جس وقت قرآن پاک نو نازل نہیں کیتا اس وقت دنیا دے حالات ہن میرا پاک پیغمبر کہ ایک بندے نو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یار اسلام قبول کر لے میں پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اگوں اللہ دے پاک پیغمبر نو جواب دین دے تے آدھے یا رسول اللہ میں اسلام دا کلمہ تا پڑھ لواں مگر میں جرم اتنا کیتا ہویا کہ میرا دل بھی نہیں منیندا جو میری اللہ توبہ قبول چا کرے کیا میرا اللہ کریم میں نو معاف کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ پوچھ دے یار دستا صحیح جو تو کیا جرم کیتا ہے کیا گناہ کیتا ہے کیتا ہی تا اسلام تو آخر پہلے کردہ رہ گیا ہے. اس وقت آکھن لگا یا رسول اللہ ساڑھے اندر رواج ہوندہ ہے کہ جس گھر دے اندر بیٹی جم ہویا او شرم شاری تو اپنا منہ لکا لیندے ہوندے آن سانو کی دیں جماعترہ تے دماد نہ بنا پائے جاوے اس وجہ تو اسا منہ لکائیں دے آسے میں اپنے کی دیں سفر دے ہوتے نکلے ہویا ہم جلے واپس آیا تو انہیں 5-6 مہینے دی معصوم بچی میری اکھاں دے سامنے آئیے. جس وقت میں اپنی گھر والی کو پوچھدا اے بچی کہیں دیئے تے کون ہے تے کیویں اس وقت جدو میں انہوں دسیا کہ تا میری بچی ہے پئی اسے لے یا رسول اللہ میں چپ کر کے اپنی معصوم بچی نو چاہ کے لگا گیا اپنے کہیں اپنے مونڈے دے ہوتے رکھ کے دور جا کے میں انہیں کھڈا کھٹے اپنی بیٹی واسطے انہیں معصوم بچی میں نو ویدی بھی کھلیے میں کھڈے کھٹیں دا کھلا حتیٰ کہ میرے کپڑے دوتے بھی جے کر مٹی لگ دیئے تا میری دھی ہٹیں دیئے میں نو ابا ابا کر کے بھی یا رسول
اللہ سڑے دی پئی تقریباً 12 بچیاں قبیلے تے خاندان دیاں میں دفن کی تھی وداؤں مگر آخری بچی جڑی میری اپنی یا رسول اللہ جڑے ویلے ہوں میں قبر دے اندر اس نو زندہ نو دفن پیا کریں داؤں تو اس وقت جڑے ویلے میں اس ابا ابا کر کے سڑیے یا رسول اللہ میں نو آنا ڈٹھے اللہ دی ذات دی قسم ہے آج بھی میرے ہاں چو آواز نکل دیئے تا ابا ابا دیا دیئے اس وقت میں نو لگ دے جے اگر میں اسلام بھی قبول کر لما تا میرے اللہ میں نو معاف کوئی نہیں کرنا مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دل اے جدانی تو کیتا ہے تا اپنی جہالت دے اندر کیتا ہے تینوں اسلام دا بھی پتہ کوئی نہیں تینوں قرآن دا بھی پتہ کوئی نہیں محمد جوان دا بھی پتہ کوئی نہیں اے جڑی کتاب برکتاں والی میرے تے اللہ نے نازل کی تھی ایک باری صدق نیت نال مننا تو آڈا کم ہے اتنے بڑے کرتوت گناہ بھی میرا اللہ سارے تیرے معاف فرما دے کیونکہ حالت جہالت دے اندر کھلوتا کرنا ہے اس واسطے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر خصوصی پیکج دیتا تے خصوصی طور دے اعلان فرمایا اللہ فرما دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ او بندہ اگر 100 سال زندگی تا گزر گئی گناہ کریں دیاں دل سارا کالا ہویا پئی عزا تیرے کھلو رہن داڑھی چٹی ہو گئی ہے گناہ کریں دیاں اتنے بڑے بڑے کرتوت کیتے نہیں مگر اللہ کریم فرماندہ ہے جے ایک وقت آیا ہے میرے دربار آیا ہے تو اللہ کریم اپنے پیغمبر نو خصوصی طور دوتے آدھا ہے کول جل میرا پاک پیغمبر تے اعلان کر یا عبادی میرے بندیانو اعلان کر میرا پیغمبر لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر علی انفسہم جڑے بندے اپنی جان دے اتے اسراف تے غلطیاں کر بیٹھے دنیا دے وڈے قاتل کیوں نہیں دنیا دے وڈے میاں شرابی کیوں نہیں دنیا دے وڈے تو وڈے بدکار کیوں نہیں میرا قرآن سن دے گئے دل دے اندر مسئلہ جمدہ گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت کو لو نہ امید نہ ہوئن میری رحمت نال تعلق چا بناویں انہاں دے سارے گناہ میں اللہ معاف کر دے گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اللہ اللہ اس واسطے میرے بھائیو اللہ زندگی دے اندر انسان نو موقع دیندہ ہے کہ بندہ منگدا تو نہ طاقت دیندہ میں نہیں تھکدا بڑے بڑے جرم کرن والے آن بڑے بڑے گناہ کرن والے آن ویتا نہیں پیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ مسجد نبوی دے اندر بے کے روندے بیٹھن زارو قطار روندے بیٹھن داڑھی مبارک ہوئی ہنجوان نال چوندی پئی اتیادے بیٹھے آن لانو سبب مثل کا بدا قیامت تک جو جئی مصیبت میں محمد تے نہیں آمنی جیڑی میں اپنے چاچے امیر حمزہ دی جدائی دے اندر مصیبت بیا برداشت کرداں مگر ادھوں واشی دے دل دے اندر بھی اللہ ساٹھ دیتی ہے روندہ آندہ ہے گالچ صافہ پائی ودہ ہے مٹیاں پائی آندہ ہے انہیں بھجدہ آندہ ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدمہ دے اندر ڈھامڑا چاندہ ہے جڑے ویلے صحابہ اکرام نو مل دائے آدھے یارو میں اپنے محمد دا دل تا بڑا دکھایا ہے مگر میں ان چاندہ کہ یار کسے طریقے نال میری صلح ہو جاوے مگر حالت اسلام دے اندر بھی کوئی نہیں مگر وقت بھی اتنا بڑا کام جدہ تے کارنامہ محمد پاک دا دل بھی دکھا کے آندہ پہ آئے مگر سوٹیاں سٹیاں سے اللہ دی رحمت غالب آئیے تو اس وقت مسجد دے اندر آکے بڑھ دائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا فرماندن غیبانی کئی دیاں تونی میری اکھاں دیا کو دور رہ ونی تو نظر آنا ہے تو اس لئے چاچے دا ہولیا میں نظر آنا ہے میں بڑی زیادہ تکلیف ہو دیئے ہون جدہ تیرے نال میرے اللہ نے سلو کر لئیے تا میں محمد دی بھی تیرے نال کیا ہے سلوئے جڑا جنگل دا پیا سڑین دا مگر ان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اس واسطے میں تینوں جڑی گل ابتدا دے اندر سمجھائیے اللہ پاک فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ دی ذات دا ڈر رکھتا اپنے
سینے دے اندر تے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال دے اندر تیرے اتے موت آوے جو تو مومن ہوئے۔ صحابہ اکرام دی اس گل دا راز کیا ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے انہاں نو جنت دیاں ٹکٹاں دنیا دے اتے نصیب فرما دیتیاں، اللہ فرما دے میرا پیغمبر ہن تا تیرے صحابی مگر انہاں دے دل دے اندر ڈر کیڑی ذات دے، سارے بولو شاباش، انہاں دے دل دے اندر اگر ڈر آیا ہے اس واسطے اللہ نے قرآن دے اندر تصدیق کی تھی ہے۔ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خاشیا، ذالک لمن خاشیا ربا، میں انہاں دے تائیوں راضی ہویا میرا پاک پیغمبر، او میرے اتے راضی تے میں انہاں دے اتے راضی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال دے سینے دے اتے امیہ بن خلف اپنے سفید گھوڑے دے پہنچا کے انہیں سینے تے رکھ دے تے آدھے چھوڑ میرے محمد دا کلمہ، چھوڑ دے محمد دا کلمہ، چھوڑ دے قل هو اللہ احد پڑھنا۔ اس لئے بلال آدھے تیرا ایک گھوڑا نہیں اگر 70 گھوڑا بھی اس سینے دے اتے چڑھ بنے بلال دی جان تا جا سکتی ہے مگر محمد دی بے ادبی کدا ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ او امیہ بن خلف تو میرا مولا ضرور ہے، میرا مالک تو ضرور ہے مگر تیرا ڈر میرے سینے دے اندر کوئی نہیں، اگر ڈر رکھی پیا تا صرف اللہ رحمان دا رکھی پیا۔ ڈر کہندہ صرف آیا کھلے بے شک تو میں نو لتار چھوڑ۔ حضرت خبیب جدہ سولی دے پھندے تے چڑے کھلیں تو جو ہے سارے دی تھکے تو نہیں بیٹھے، ساڑھے تک دین ایویں نہیں پہنچے، دین قربانیاں لے کے آئے۔ آج مست نندرہ سوندہ پہ اپنی محفلوں دے اندر بڑا کچھ ہے، اللہ جلے حساب کرے سی کی میں جواب دے سی۔ آج ہر محفل بارونا کے خدا دی قسم ہے جے اگر خالی ہیں تو صرف ایک اللہ دے گھر خالی ہیں، ایمیں ہے کہ نہیں؟ ہر محفل ہر شادی خوشی غمی دے ہوتے ویک سو تا دنیا نظر آسی، اگر مسجد ہے خدا دا گھر صرف نظر آسی تا خالی خدا دا گھر نظر آسی۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیو؟ جی آج خدا دے گھر آباد کرے سو کل اللہ تورے دل والے جھگے آباد کرے سی۔ جی خدا دا گھر تساں برباد کر دیتا تا خدا تورے دل والے جھگے بھی تباہ برباد کر تھک تو نہیں گئے۔ ہن پچھلے میرے خالی کوئی میرے بھرا ویسے ویدے تا میرے کن تھوڑے نالو زیادہ بیٹھے نو ماشاءاللہ۔ اللہ پاک میاں تھوڑیاں تمام نیک حاجتاں پوریاں فرماوے، اللہ پاک تھوڑی اولاد میں بھی نیک کرے، جنہیں دیاں کونی اللہ پاک انہوں نیک اولاد نصیب فرماوے، اللہ اپنے سونے پیغمبر دے صحیح طریقے دوتے چلن دی توفیق نصیب فرماوے۔ ہاں جناب اللہ دے پاک پیغمبر دا منن والا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اس نو سولی دے قریب چڑھان دن تے پچھ دن روند ہے، بادشاہ وقت داد ہے او خبیب میں تینوں اپنی دھی دا ساک بھی دینا تے بادشاہی بھی، بڑا سونا نوجوان کاری میرے محمد الرسول اللہ دا چڑھ گئے انہاں کافران دے ہتھے تے محلت پہ دین دن محمد پاک نو صرف گالی چکڑ او دی صرف توہین چکرتے نو ساک بھی دینے آئے تے بادشاہی بھی کردیاں کرادیاں سولی دے پھندے دے بالکل قریب آ گئے، چاڑن لگ دن تا تھوڑا جائیں رو پوندہ صحابی محمد الرسول اللہ دا بادشاہ بندہ کھلیندہ ہے آدھے خبیب ان روندہ پہ ہو سکتا ہے ڈریا کھلائے، مگر جڑے ویلے حضرت خبیب دے قریب ہو کے بندہ جڑے ویلے وان کے پوچھ دے اجائیں ٹائم ہی محمد دا کلمہ چھوڑ دے ڈر وان اسے لئیہ گل کریں دے جو ساڑھے دل دے اندر ڈر کہیں دا موجود ہے تے آکے روندہ کیوں ہے تے کیا دے لستو بالی ہی نہ اقتالو مسلمان، لستو بالی ہی نہ اقتالو مسلمان، آکھن لگا کہ یارو میں نو اللہ کریم نے ایک جان دیتی ہے، اگر میں نو اللہ لکھا جانا چاہتے دا میں او ساریاں تا قربان کر سکتا مگر محمد دی عزت نو میں داغدار نہیں کر سکتا۔ یا گل اللہ دسنا اے چاندائی میں انہیں انہاں نو نہیں آکیا رضی اللہ عنہم ورضو، انہاں دے اندر میں کمال ویکھیا، انہاں نو لوگ انگاریاں تے لٹائی
کھلیان حتیٰ کہ حضرت سمیہ دا وجود جڑانگا اٹھا نال پیچ رہندے آن مگر وقت بھی انہاں دی زبان وچوں نکلدا پیا ربنا اے ساڈے ربا اساں محمد زندہ بھی ساڈے کولو موجود ہے مگر اساں اونوں ساڈ نہیں مارنا اساں جے ساڈ مرے سائیں تے ایک اللہ تیری ذات نو مرے سائیں کیونکہ پردیاں دے وچوں دوروں نزدیکوں سننا تے جاننا صفت خاصا تیری ذات دے جو اساں اپنی اکھی نال مشاہدہ کیتے اللہ پاکا تیرا محمد بھی ہاتھ جوڑ کے تیری عدالت دربار دے اندر داخلا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سائیاں منگسویں تیرے کھولو تے جیڑا کچھ دیونا ہے تا اللہ تیرے دربار چ دیونا ہے اور ہی نہیں دیونا چلدیاں چلا دیاں رکوع دے اندر چلیا جاندا ہے چلدیاں چلا دیاں سجدے دے اندر چلا جاندا ہے اتھاں وی جے اگر تعریف کردا ہے تا ایو وعدہ ہے سبحان رب یل سبحان رب یل اعلی جدا محمد بھی تیریاں تعریفاں کیتی ہیں اس واسطے جے سانو بھی ضرورتاں پیاں اساں بھی سڑے سائیں تا اللہ تیری ذات نو ہور کسے نو نہیں سڑیں دے اس واسطے اللہ امت محمد نو پیاد ہے جے اگر اپنی زندگی نو چار چن لاونا چاہتا ہے جے اگر چاہتا ہے کہ یار مسلمان ہو کے مراں دو چیزاں نو اپنا لے اللہ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب اللہ کریم فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر چل پو میرے ذکر اس قرآن پاک دے پیچھے تے جتھا تینوں گناہاں دی دعوت پہ ملدی ہوئے تا خشی الرحمن بالغیب اس مالک دا خوف تے دل دے اندر غیب دے اندر او دے کولو ڈرنا تیرا کام ہے اللہ فرماتا ہے دنیا دے اندر بھی عزت دے سا تے دن قیامت دے بھی عزت نصیب فرما دے سا آج مسلمان دا حال ویک جڑا کلمہ پڑھ دئی تراویاں ہی پڑھ دے قرآن دے ختم تے مٹھائیاں سارے کام پہ ہوندن جے اگر دکاندار قسمت نال بھول گئے 20 روپے بقایا دیوناستے 30 روپے دے بیٹھے مڑ جلے ویلے تیرا میرا بھرا مسلمان اس نو کولو آ کے آیا ہے تے اپنے دوست نو آدھے ویک یار میں کیویں تھوک لا کے آیا دکاندار میں کے لا کے آیا کتنے روپے دی ہن ایمان زیادہ یا 10 روپے اجاں تھانو مولوی دال آئی ودن جنے تسا نبی دی امت تو دسو ساڑھے نبی معاذ اللہ یہ کام کیتے ہیں سانو یہ کمہ دی دعوت دے کے گیا انہیں کرے ہے بولو شاباش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امانت دیانت ویک ایک دانہ تلے ٹھٹھا ہو یا کھجور دا مل دے انہوں چاہ کے صاف کر دے 7 دیاں دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکھن مگر انہوں منہ نال نہیں لیں دے جو متا کنی صدقے دا مال نہ ہوئے توجہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا زمیندارو چودھریو توجہ کرو زمیندار ہو تو اپنے گھراں دے اندر ہو چودھری ہو تو اپنے گھراں دے اندر ہو جتھا میرے محمد دی عزت دا معاملہ سی اتھا سارے چودھری تک قربان ہو سکتے ہیں مگر محمد دی عزت نو داغدار نہیں کر سکیندا اما صاحبہ فرما دیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ سارا دن اللہ دا پیغمبر مال غنیمت تقسیم کر دے رہے حتیٰ کہ کر دیا ایک اتنی ساری کوئی روڑی جڑی ہے نا وہ سونے دی بچ گئی ساری رات بسترے دوتے آپ نو سکون نہیں آیا یہ ساری کائنات دا منبع تے مرکز جس نو بنایا اللہ پاک نے وجود محمد رسول اللہ دا حال ویک چودھریوں اپنا حال ویکھو کہ لوگاں دا مال کھاون دے اندر کیویں کردار ادا کر دے ہو کتنے کتنے جھوٹ تے کتنیاں قسماں بہ کے چاہندے ہو کدی خیال نہیں آیا کہ اسا رب دی عدالت دے اندر بھی پیش ہونے کے نہیں ہونا اسا اس سچے دی امت ہے او جندی زبان وچ بھی سچ نکلدا ہے او سچ بولن تو پہلے اللہ دے کی لہی یا رب او میرا پیغمبر تیرے ہوٹھ ہلایاں دی مینوں قسم ہے تینوں حیا نہیں آندا جدا اس دی عزت نو کھلو کے داغدار کردا ہے آپ نے فرمایا میں بسترہ بھی صحیح کر دی رہی مگر وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آرام تے سکون نہ آیا اخیری میں پوچھیا کہ یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک تھوڑی جائیں روڑی جڑی ہے نا وہ سونے دی رہ گئی ہے
تے میں ڈردا پیا جو کہ نہیں با قضا الہی میرے اوتے موت آ جاوے فیصلہ آ جاوے تے او کسی دا حق نہ رہ جاوے جنا وقت دا پیغمبر اتنا ڈردا پیا ہے تو امت نو سبق دے رہا کہ لوگو تساں وی ڈر رکھو تو صرف ایک اپنے اللہ دی ذات دا اپنے سینے دے اندر ڈر رکھو ایو ایک کام کرنا تہاڈا کام ہے دوواں جہاناں تے عزت دیونا اللہ رحمان دا کام ہے تے آخر دعوانا الرحمن